محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل ابو حذیفہ آفیشیل پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اس لیے آخر تک بنے رہیں اور اس واقعے کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوست و احباب سے بھی اس واقعے کو شیئر کریں۔ یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے جو دو بھائیوں کا ہے، لہٰذا آخر تک اس واقعے میں بنے رہیں اور سنیں کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے، کیونکہ ہر واقعے کے تحت کوئی نہ کوئی نصیحت بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس واقعے کے تحت بھی ایک نصیحت چھپا ہوا ہے، لہٰذا آپ آخر تک بنے رہیں۔ ہاں، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں کہ کیسا لگا میرا ویڈیو، اور لائک شیئر کریں۔ اگر میرے اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوست و احباب تک اس کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی۔ ان دونوں بھائیوں میں زمین وغیرہ کا بٹوارہ ہو چکا تھا، دونوں بھائی الگ الگ زندگی گزار رہے تھے۔ بڑے بھائی کی حقیقت چھوٹے بھائی کو معلوم تھی اور چھوٹے بھائی کی حقیقت بڑے بھائی جانتے تھے۔ دونوں کے گھریلو حالات دونوں کے سامنے تھے۔ تو دونوں کا کھیتی باڑی کا مشغلہ تھا، کسان آدمی تھے، دونوں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو دھان کا موسم آیا، دھان کی کٹائی ہونے کے بعد دونوں دھان اپنے اپنے کھلیان میں رکھے ہوئے تھے، دونوں کا ڈھیر الگ الگ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا بھائی جو تھا وہ اپنے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا اور چھوٹا بھائی اپنے ڈھیر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ تو بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی سے کہ بھائی تم کھانا کھا کر آ جاؤ، جب تک میں اپنے دونوں ڈھیروں کی دھان کی میں حفاظت کرتا ہوں، دیکھ بھالی کرتا ہوں۔ تم کھانا کھا کر آ جاؤ، اس کے بعد میں گھر چلا جاؤں گا، میں بھی کھانے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ تو بڑے بھائی کے کہنے پر چھوٹا بھائی جو ہے وہ گھر چلا گیا۔ تو بڑا بھائی سوچنے لگا، چھوٹے بھائی کے جانے کے بعد بڑا بھائی سوچنے لگا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی تھوڑا کمزور ہے، ابھی دنیا کی سمجھ اس کے اندر نہیں ہے، 5 روپے خرچ کرنے کی جگہ 10 روپے خرچ کر لیتا ہے، سمجھ بوجھ کم ہے، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی کچھ مدد کروں۔ تو وہ بڑا بھائی جو ہے اپنے دھان کے ڈھیر میں سے تھوڑا بہت نکال کر 2-3 من 4 من جتنا ہوا وہ نکال کر بڑے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، اور اتنے میں چھوٹا بھائی آ گیا۔ چھوٹا بھائی آنے کے بعد کہا کہ بڑے بھائی آپ چلے جائیں، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے دھان کا بھی رکھوالا کر لوں گا، دیکھ بھال کر لوں گا، آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ تو بڑا بھائی جو ہی گھر گیا تو چھوٹا بھائی سوچ میں پڑ گیا، کہ سوچنے لگا کہ بھائی جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ تمام کے تمام بڑے بھائی کے یہاں آتے ہیں، بڑے بھائی کے بچے ہیں، بال بچے ہیں، ان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ سوچ کر چھوٹے بھائی نے اپنے ڈھیر میں سے جتنا ہو سکا انہوں نے بھائی کے ڈھیر میں دھان اٹھا کر ڈال دیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بڑے بھائی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو چھوٹے بھائی نے اپنے دھان میں سے بڑے بھائی کے حصے میں ڈال دیا۔ اس طرح اپنے اپنے حساب سے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی مدد کر دی، حالانکہ نہ ان کے ڈھیر میں کچھ کم ہوا نہ ان کے ڈھیر میں کچھ کم ہوا، اور ثواب یہ مفت میں مل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نصیحت آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان واقعی میں سخی ہوتے ہیں، جو انسان واقعی میں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دکھلاوا نہیں کرتے، بلکہ ان کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔
تو یہاں پر چھوٹے بھائی نے بھی بڑے بھائی کا خیال کیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا خیال کیا، تو اس طرح ایک احسان بھی نہیں ہوا، احسان جتلانا بھی نہیں ہوا، اور یہ جو خرچ ہوا یہ پوشیدہ طور پر خرچ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم علانیہ بھی خرچ کرو اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرو، تو اس واقعے میں دونوں بھائیوں نے اب پوشیدہ طور پر خرچ کیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ مال کو اور بڑھاتا ہے۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو جہاں پر جیسی مصلحت ہو، اگر وہاں پر خرچ کرنے میں علانیہ طور پر خرچ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے تو علانیہ طور پر خرچ کرے، اور اگر وہاں پر پوشیدہ طور پر خرچ کرنے میں عافیت ہے تو پوشیدہ طور پر خرچ کرے، چھپا کر خرچ کرے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی خرچ کرتا ہے، کہاوت یہ ہے کہ نیکی کر اور اخبار میں ڈال، نیکی کر موبائل میں ڈال، نیکی کر ویڈیو بنا کر وائرل کر، کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے بندے ابھی بھی بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دکھلاوا، فوراً فوٹو۔ اگر ہم 10 روپے کی مدد کر رہے ہیں تو فوراً فوٹو، اگر ہم 1000 روپے کی مدد کر رہے ہیں فوراً فوٹو، راشن تقسیم کر رہے ہیں فوٹو ویڈیو۔ یہ ایک غلط میسج دنیا کے پاس جاتا ہے، غلط طریقہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہاں کہیں پر عافیت، کہیں پر کچھ مجبوری ہے کہ کسی نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے کہ بھائی میری طرف سے فلاں آدمی کو یہ رقم پہنچا دو یا یہ چیز پہنچا دو، اب اسے ثبوت کے طور پر دکھلانے کے لیے، یا یہ ہے کہ اسے تسلی دینے کے لیے کہ ہاں میں نے فلاں شخص کو بھروسے پر پیسے دیے ہیں کہ جو بھی مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچا دیا جائے، تو اب اس پر اپنے بھروسے کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کے بھروسے کو اطمینان دلانے کے لیے اگر چھوٹا موٹا فوٹو وغیرہ یا یہ کہ کچھ نشانی کے طور پر کچھ ویڈیوز وغیرہ بنا لیے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دکھلانے کے لیے، سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، اور اس طرح بغیر کسی بے جا تکلفات کے لیے ویڈیوز بنانا، فوٹو بنانا اور ایک دوسرے کو ذلیل کرنا کہ ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ان کی محنت کی، ہم نے ان کی مدد کی ہے، ہم نے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط رواج چل گیا ہے، لہٰذا اس کو بند کرنا چاہیے اور بند ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو بھی وہاں پر ویڈیو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، یا یہ فوٹو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کوئی احسان تو جتلا نہیں رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس واقعے کے تحت ہم یہی پتہ چلتا ہے کہ مصلحتاً جہاں پر اگر علانیہ خرچ کرنے میں فائدہ ہے تو علانیہ کریں، اگر پوشیدہ کرنا ہے، اس میں عافیت ہے تو پوشیدہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اور سب سے بہتر عمل وہی ہے جو پوشیدہ طور پر خرچ کیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اس لیے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا جب یہ ہاتھ بہتر ہے تو اس ہاتھ کو ہم جہاں بھی استعمال کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں، دکھلاوے سے اور ادھر ادھر مشہور ہونے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے اس طرح خرچ کرنے سے نہ ایک نیکی ملے گی نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ ریاکاری، ریا ایک چھوٹا شرک ہے جس کو ریا کہتے ہیں، ریا چھوٹا شرک ہے، لہٰذا اس طرح کے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق